پاکستان میں بھی بدقسمتی سے اب یہ پہنچ چکا ہے اور کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میڈیا کے تھرو پتہ چلا ہے کہ 1 سے 2 اموات بھی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں. سر کورونا کے حوالے سے کچھ بتائیں. یقیناً سکندر جان یہ ایک بہت بڑی ایک آفت ہے, وبا ہے. یہ وائرس جس طرح شروع میں چائنا سے اٹھا, ایران کو اپنے لپیٹ میں لیا, پر اس وقت بھی یقیناً یہ بات کنفرم تھی کہ جس طرح وہ پھیل رہا تھا ساری دنیا کے ممالک میں, پاکستان میں بھی انہوں نے پہنچنا تھا اور وہ پہنچ گیا. تو یہ ایک اس طرح کی وبا ہے کہ اس کا مقابلہ جو ہے ساری دنیا مل کے اور ممالک جو ہے وہ اپنے حکومت کے ساتھ اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہوں یا سول سوسائٹی ہو, یہ سب مل کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ ساری دنیا کے ایک شخص جو ہے, ایک فرد جو ہے, میڈیا پہ یہ اتنا اس کی باتیں ہوئی کہ ایک خوف سا طاری ہوا ہے سارے انسانیت پہ, سارے لوگوں پہ. اور بدقسمتی سے ہمارے جیسے ملک میں, اور پھر اس سے بھی بدقسمتی ہمارے جیسے صوبے میں جہاں ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں, ہمارے پاس اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. پھر اس زیادہ بدقسمتی اس بات کی کہ بلوچستان جیسے صوبے میں جو یہاں پہ صحت کے حوالے سے بنیادی سہولتوں کے 5% بھی مواقع نہیں ہے. شیخ زاید ہاسپٹل آئسولیشن وارڈ کی حالت ہم نے دکھائی اور بدقسمتی سے 4 بجے تھے, اس ٹائم بھی صرف ایک اسٹاف نرس تھا, جس کا عمل یہ ہوا کہ کل ایک ویڈیو آئی, وہاں پہ ایک شخص کی موت واقع ہوئی. اس بات کو ہم اگر تسلیم کریں ٹھیک ہے وہ دل کے دورے کی وجہ سے ہوا, لیکن وہاں پہ وہ عورت یہی فریاد کر رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی سنجیدگی کو؟ یہ سنجیدگی وہ اس سے پہلے بھی اس کا سٹاف یہ تمام میڈیا پہ چلا کہ شیخ زاید ہاسپٹل پہ پہلے تو لوگوں نے, یہاں کے عوام نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ آبادی کے اندر دنیا کہیں بھی آپ یہ نہیں دے سکتے کہ آئسولیشن وارڈ جو ہے اس طرح کے وائرس کو آپ آبادی کے درمیان نہیں بنا سکتے. یعنی اس کو اپنے لوگوں میں پھیلانا ہے یا ختم کرنا ہے. جس طرح چائنا نے اس کا مقابلہ کیا یا دوسری یورپین ممالک میں اس کا مقابلہ کرے, امریکہ میں, دنیا کے تمام ایڈوانس ممالک میں, انہوں نے کہ آبادی کے اوپر یہ میڈیا پہ چلا کہ وہاں کے سٹاف نے اس پہ احتجاج کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایکوپمنٹ ہے نہیں. جب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے وہ ممکن ہے جس کے پاس کٹ نہ ہو, اس کے پاس اپنی, تو وہ مریض کو کیا فائدہ پہنچا سکتے. وہ تو پہلے سے احتجاج پہ تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. عوام نے بھی کہا کہ ادھر مت لے آؤ, یہ آپ باہر لے جاؤ. پھر یہ جو ہمارا احتجاج تھا شروع میں, اب جتنے بھی کیسز, جتنے بھی لوگ اس وائرس سے اس کا شکار ہے, یہ سب کے سب کیسز جو ہے وہ ایران سے ہو کر آئے, جو زائرین کے شکل میں گئے تھے. ہم نے یہ بلوچستان کے یہاں کے اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے, ان کے پارلیمنٹ کے ممبران نے احتجاج کیا, لوگوں نے, پولیٹیکل پارٹیز نے احتجاج کیا کہ جو زائرین ہے جس پہ اکثریت ملک کے دیگر صوبوں سے ہے, ان کو ڈائریکٹ وہاں پہ شفٹ کیا جائے, یا اس طرح کا ایک ارینجمنٹ بارڈر کے اوپر ہو کہ کوارنٹائن جو ہے وہاں اس پہ تمام سہولتیں ہوں. اس طرح نہ ہو جس طرح ہم نے سوشل میڈیا پہ آج بھی یہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی آیا کہ ٹینٹ لگا کے اس میں سینکڑوں لوگوں کو ایک جا رکھے, جہاں واش روم بھی ایک ہو, وہاں پہ کھانا پینا سب کچھ وہ سہولت موجود نہ ہو. تو اگر اس میں 4 بندے بھی اس وائرس سے متاثر ہے, وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو, وہ جو اس بلوچستان کے تمام روایت سے ناخبر ہے, پتہ نہیں کہاں سے لائے, کس کا رشتہ دار ہے. ہم تو یہ سن رہے کہ یہاں پہ چیف سیکریٹری صاحب کے رشتہ دار ہونے کے ناطے یہاں ہیلتھ سیکریٹری بنائے, ڈاکٹر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں سارے بلوچستان میں اس وقت اس کا ہائی کورٹ کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹوٹل ہمارے 11 وینٹیلیٹر ہے ہمارے پاس سارے صوبے میں.
اگر 20 مریض آتے ہیں اس وقت وہ سینکڑوں کے سے بڑھ گئے تو آپ کہاں رکھیں گے، اس کو ضرورت پڑی. سر گورنمنٹ کی ارینجمنٹ تو ہم سب کے سامنے ہے. کل اسٹاف نرسز نے بھی اس بابت اسٹرائک کی. آج بھی ان کا کوئی یہی تھا کہ ہمیں فیسیلیٹیشن کوئی پرووائڈ نہیں ہو رہی. یہ آپ یہ بالکل حق بجانب ہے. یہ اسٹاف کا یہ مطالبہ، یہ آپ کا ڈاکٹروں کا یہ مطالبہ، اور وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اتنی ایک خطرناک وائرس ہے. یہ چائنا میں وہاں پہ کٹ ان سے پوچھا جائے اس وقت پاکستان وہ کہتا ہے کہ ہم نے کٹ جو منگوائے تھے، سندھ کہتا ہے ہم نے 10,000 منگوائے تھے، وہ صبح سندھ ان کے پاس ہے، اور وفاق کے ساتھ 200 ہے. سارے پاکستان کے لیے کٹ جو اس وقت موجود ہے وہ 200 ہے. تو 200 کٹ میں آپ کہاں پہنچائیں گے؟ اس وقت تو صرف بلوچستان میں بھی 200 بڑھ گئی، یہ جو آپ کے زائرین آئے ہوئے جو سب کے سب اس سے متاثر ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. اور یہ دانستہ طور پہ اب کبھی اس کو اٹھا کے بیان غنی میں رکھتے ہیں. ادھر سے جو لوگ سردی کے جو کوئی بندوبست نہیں تھا، وہاں پہ بچے ہیں، عورتیں، خواتین ہیں، وہ احتجاج میں کوئی وہاں سے بھاگ کر نکلے. اس نے کہا کہ مرنا تو ویسے ہے، تو ادھر سردی سے مریں گے. پھر دوسرے دن اس کو آج کیمپ منتقل کرتے ہیں. جب لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کو جلاتے ہیں. تو پھر نوا کلی میں وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو زرغون ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے اندر ہم کوارنٹائن. یہ کبھی سنا ہے دنیا میں کہ اب یہ سارے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ دانستہ طور پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ اب بلوچستان اس وقت بھی ہیلتھ کے مد میں اس وقت کہتے ہیں 17 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ جتنے پیسے اب تک ریلیز ہوئے ہیں وہ اب چیف آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، مذہبی آرگنائزیشن ہے، وہ اپنے اس کے جتنا وہ تشہیر کرے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. گورنمنٹ کی آگاہی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. ساجد سرین صاحب کیا سجیشن دیں گے گورنمنٹ کو اس بارے میں؟ دیکھیں، ہم نے تو شروع میں کہا کہ یہ ایسی وبا ہے کہ اس پہ ہم نے کبھی یہ سیاست نہیں کرنی ہے، نہ کرنی چاہیے. کہ یہ تو کوئی انسانیت کا مسئلہ ہے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اس ساری حکومت کے اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے، جیسے جان صاحب کو یا چیف سیکرٹری صاحب کے اس کے بچوں کو کبھی یہ مرض لائق نہیں، اس کو گارنٹی کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے، یا ان سرمایہ داروں کو جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہے وہ صرف یہ اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور تمام ماسک وغیرہ انہوں نے ذخیرہ کر کے اب سارے بازار میں اس ہائی کورٹ کے اندر میں نے جو شروع میں بات کی کہ ڈائریکشن دی گئی کہ آپ اسپرے کرائے. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کل تک اسپرے ہو جائے گی. اس نے کہا جو پبلک پلیسز ہے سب سے پہلے ہائی کورٹ کے اندر، کچہری، سول ہاسپٹل وغیرہ بھی یہاں پہ کرائے. دوسرے دن پھر اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں وہ اسلام آباد سے آنی تھی، جاز نہیں آیا. یعنی آپ جنوری سے یہ سلسلہ ساری دنیا کو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. چائنا جیسے ملک جو ہے، جو ایک قوم ہے جو اپنی سرزمین کمیٹڈ ہے اپنے وطن سے، ان کی جو حالت کر دی گئی، یا مغربی ممالک میں ہم نے ابھی تک اسپرے تک پرووائڈ نہیں، مطلب یہ ماسک تک پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت اس پہ افسوس کہ ہم انٹرنیشنل یہاں پہ جو ادارے ہیں، ریڈ کریسنٹ کا یہاں پہ موجود ہے، آرگنائزیشن موجود ہے، اس کی طرف سے بھی پتہ نہیں اس نے دیکھ لیا کہ گورنمنٹ جو خود کچھ نہیں کر رہی ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ایک بھی حرکت ہم نے نہیں دیکھی ہے اس حوالے سے. جبکہ اس کا کام یہی ہے کہ جہاں بھی دنیا میں آفت آ جاتے اس طرح کی، تو اس کا فنڈنگ جو ہے انٹرنیشنل سطح پہ اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ حرکت میں آئے اور لوگوں کو آگاہی مہم کرے اور ماسک اپنی طرف سے پرووائڈ کرے. تو یہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، مذہبی آرگنائزیشن جو ہے، جو علماء صاحبان ہیں، ہمارے سول سوسائٹی، وہ اٹھے، یہ تمام حکومت کی ان اقدامات کے خلاف آواز اٹھائے. اور پھر لوگوں کو یہ شروعات ہے، اگر اس شروعات میں ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ ایک دفعہ پھیل گئی جس طرح ایران وان سٹی میں یا دوسرے اس میں، یہ پھر ہماری بس میں نہیں ہو. نہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر سکے گی، نہ پولیٹیکل پارٹیز اور دوسرے آرگنائزیشن کر سکے گی. تو ہماری یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہ اس وقت یہ ملا تو میں اس کا ذمہ دار. اگر ملے گا بھی آپ کو 800,000 روپے کا ایک بلیک پہ ملے گا. یہ جو آپ سینیٹائزر ہے، سینیٹائزر بھی آپ کے 400 اور سے لے کے 800 تک ایک دانہ بلیک میں مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے
ہمیں اس وقت جو ہے جس طرح حکمران اپنے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اپنے عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں، نہ اپنے کو غلط فہمی میں رکھیں. وہ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نکلے اور اپنے نسل کو، اپنے بچوں کو بچائے.